اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم مختصر دینی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہمیں دو بڑی نیکیوں کے بارے میں سننا ہے۔ ان دو نیکیوں میں سے ایک ہے صبر اور دوسری نیکی ہے صدقہ۔ تو میں آپ کو صدقہ کے بارے میں بتانے لگا ہوں اور پیارے بھائی صابر آپ کو صبر کے بارے میں سنائیں گے۔ محترم حاضرین و ناظرین، جب انسان غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کی ساری گندگی صاف ہو جاتی ہے اور اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح صدقہ اور خیرات مال و دولت کو پاک کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں سے میں چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صدقہ ظاہری اور باطینی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے اور صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا بری موت سے بچتا ہے۔ صدقے کا ثواب آخرت میں 700 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے، پھر بھی ہم صدقہ نہیں کرتے، صدقہ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا۔ اگر آج ہمیں جو کچھ بھی جتنا بھی ملا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسی نے ہمیں عطا کیا ہے، اور آج ہم اسی کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ آج انسان اپنی خوشی کے لیے، اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے گی تو دل کھول کے خرچ نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، آج ہمیں جو کچھ بھی جتنا بھی ملا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے مال و دولت کو لے کر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی یعنی مصیبت تکلیف بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس پر راضی رہے، تو قیامت کے دن مجھے اس پر حیا آئیں گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کے نامہ اعمال کھولوں۔ یہاں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے بندے کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اب ہم سوچیں کہ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ملے۔ اب یہاں اس حدیث میں صبر جمیل کی بات کی گئی ہے، تو صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ہم اکثر دعا کرتے ہیں اللہ پاک اسے صبر جمیل عطا کرے، تو آخر صبر جمیل ہے کیا؟ تو سنو، علماء کہتے ہیں کہ کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ میں کوئی فرق نہ ہو، یعنی صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں بندے کا چہرہ بھی نہ بتائے کہ میں مصیبت میں ہوں، اس کی عادتیں بھی نہ بتائے کہ میں مصیبت میں ہوں، یعنی ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بندہ مصیبت میں ہے۔ بندے سے کیے گئے اس صبر کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ آج اگر ہم پر چھوٹی سی بھی مصیبت آ جائے تو ہمارا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ مصیبت میں ہے۔ اگر ہمیں چھوٹا سا بھی نقصان ہو جائے تو ہم ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، ہم غصہ بھی ہو جاتے ہیں،
ایسے وقت ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لیے یہ چھوٹا سا دنیا میں نقصان بڑھ کر ہے یا بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر نعمت ہی کیا ہو سکتی ہے. اللہ پاک ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے اور مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.